اب آ جاتے ہیں جی کہ آج کل دو گروپس بڑے ایکٹیولی وہ ایمرج ہو رہے ہیں، اور اس میں ایک ہے ینگ ویٹرنری ڈاکٹر ایسوسیشن YVDA، اور دوسری ہے جی یونائٹڈ ویٹس۔ اب میں نے بڑا ڈیپلی آبزرو کیا ہے پچھلے چند ہفتوں کے اندر ان دونوں کی ایکٹیویٹیز کو۔ اس میں خاص طور پہ جو YVDA اس کی ایکٹیویٹیز تو تھوڑی پرانی ہے، جو یونائٹڈ ویٹس ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کچھ دیر پہلے نظر آئی ہے۔ تو اس میں ظاہری طور پہ تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ دونوں جو گروپس ہیں ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک ہے، اور اس میں وہ ڈیفینیٹلی وقت تو سب کو وہ کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور جو جس کی انٹینشن ہوتی ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن ابھی جس پروفیشنل وے سے یہ لوگ چل رہے ہیں، جس طرح سے ان کو یہ سٹیپ وائز ان کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لائک ان کی کمیٹیز بننا، اور اس کے بعد ان کے کنسلٹیشن گروپ بننا، اور پھر آگے ان کی وہ ساری اسائن کرنا، اور پھر اسپیڈیلی کرنا، اور پھر ڈیفینیٹلی ان کا پراپر ایک پراپر وے سے چلنا، وہ لگتا ہے کہ یہ اس کے اندر کوئی آپ بہتری کی امید کر سکتے ہیں۔ اور پھر میری ڈسکشن بھی ہوئی بہت سارے لوگوں سے، تو پھر اس میں جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے وہ جو میں نے دیکھا ہے کہ جو دونوں گروپس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں ہے، اور اس میں الٹیمیٹلی آپ کو امید ہے کہ اگر یہ لوگ سسٹین کرتے ہیں اور یہ اپنے جو ان کی ڈائریکشن ہے اس سے ڈیویٹ نہیں ہوتے، اور یہ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھتے ہیں اور ایک بہتر انداز سے آگے چلتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ بہتری کی جو بہتری ہے اس کی امید کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو اب بہت ضروری یہ ہے دو تین چیزیں، کہ اس سے پہلے جو ایکٹیویٹیز ہوتی رہی میں نے گزارش کی وہ اس میں آپ کو ایک تو وہ میں نے گزارش کی کہ وہ صرف پروفیشنلز کی ڈیولپمنٹ تھی، پروفیشن کی ڈیولپمنٹ اس طرح سے نہیں ہو سکی انفارچونیٹلی، اور اس میں اگر کوئی کہے جی کہ ہم نے کوشش کی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کی ہوگی، ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے، لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ہوئی نہیں ہے، کہ آپ کو پروفیشنلز کی کچھ جو چیزیں وہ بہتر نظر آ گئیں، پروفیشن اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوا، اس میں ڈیٹیریشن نظر آئی۔ لیکن ایک اور بنیادی پوائنٹ کہ جو اس سے پہلے جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے جتنے بھی انیشیٹیوز لیے جاتے ہیں وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمیں مجموعی طور پر چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے، اور اس میں شاید جو لوگ اس کام کے اندر انوالو ہو رہے ہوتے ہیں ان کو تو شاید انڈرسٹینڈنگ ہو، لیکن جنرل جو باقی لوگ ہیں ان لوگوں کو جو وہ اس طرح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ایکچوئل جو پچھلے آپ کو جو 20-25 سال ہے اس کے اندر ہوا کیا، اور کس کس کا کیا رول رہا، اور ایکچوئل جو آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے ویٹرنیرینز کی ایسوسیشن کا وہ کیا ہے، اور اس کے اندر کس کی کیا کیا کنٹریبیوشن رہی ہے، اور وہ کس طرح سے آگے چیزیں چلی، اور سارے معاملے کے اندر خرابی کس طرح ہے، یہ سب چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں تھوڑا کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ بتا سکوں کہ ایکچوئل ہوتا کیا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بڑی بنیادی چیز وہ آپ سمجھ لیں کہ جو باقی PVMA ہے اور PVMC ہے، یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، اور دونوں کا الگ الگ رول ہے، اور دونوں کی الگ الگ وقت ہے، دونوں کی الگ الگ اہمیت ہے۔ جو PVMA ہے وہ ہے پاکستان ویٹرنری میڈیکل ایسوسیشن۔ یہ ایک ایسوسیشن ہے پروفیشنلز کی جو کہ باقی پروفیشن میں بھی ہوتی ہے، جس میں آپ لائرز کی دیکھتے ہیں، ان کی بارز کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں، میڈیکلز جو پروفیشنلز ہیں ان کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں، آپ کی ٹریڈ یونینز بہت ساری ہوتی ہیں، مزدوروں کے اتحاد ہوتے ہیں، آپ کے جو انجینئرز ہیں ان کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں، اور یہ جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں یہ پروفیشنلز اپنے اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کوئی پرابلم ہوتی ہے پروفیشن کو تو ہم ایک ایز اے پروفیشنل ایسوسیشن ہم اس کو ہائی لائٹ کر سکیں، اور اپنے جو ایشوز ہیں ان کو حکام بالا تک پہنچا سکیں۔ یہ بیسیکلی رول ہوتا ہے۔ اور جو ایسوسیشن ہے وہ ایک اگر وہ رجسٹرڈ ایسوسیشن ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی آواز میں زیادہ وزن ہوتا ہے، اس کی آواز جو آفیشیل پلیٹ فارمز ہیں ان پہ سنی بھی جاتی ہے، اور اس میں یہ جو ایسوسیشنز ہیں ان کا کردار اوور آل پروفیشنلز کی ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہوتی ہے، پروفیشن کی ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہوتی ہے۔ لیکن جو پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل ہے یہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے جو کہ ایک قانون کے تحت یہ معرض وجود میں آیا، اور اس کا کام جو وہ پروفیشنلز کے پرابلمز کو ڈسکس کرنا نہیں ہے یا پروفیشنلز کے رائٹس کے لیے وہ ایفرٹس کرنا نہیں ہے، اس کا کام
جو آپ کی ویٹرنری ایجوکیشن ہے اس کو ریگولرائز کرنا ہے. یہ ریگولیٹر کا کام اس ادارے کا کام ہے, اور یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اور یہ اس کا تعلق آپ کے کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے, کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے. تو اس میں آگے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ آگے کس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا اور یہ PVMC کیسے بنتی ہے. جو پاکستان ویٹرنری میڈیکل ایسوسیشن ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور اس کی تاریخی اہمیت ہے. اس میں جب یہ ایسوسیشن سٹارٹ ہوئی تو اس پہ لوگوں نے بہت ساری قربانیاں دیں, اس پہ سڑکوں پہ ماریں کھائیں, اور یہ جو ایسوسیشن ہے اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اسپیشلی جب آپ جو ویٹرنری آفیسرز ہیں ان کے رائٹس کے لیے انہوں نے بہت سارا کام کیا, ان کے سروس اسٹرکچر کی بہتری کے لیے کام کیا, تنخواہوں میں بہتری کے لیے کام کیا, پھر آپ کو جو 17 گریڈ ملا اس کے لیے ان کی کنٹریبیوشن رہی, اور بھی جو ڈفرینٹ میٹرز ہیں اس کے اندر پاکستان ویٹرنری میڈیکل ایسوسیشن نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. لیکن ایسوسیشن کے ساتھ ایک پرابلم یہ رہا کہ اس کے اندر جب بھی آپ PVMA کے لوگوں سے ملیں یا آپ ان کے ریپریزنٹیو سے بات کریں, جو کور جو ان کے مین اسٹریم کے لوگ ہیں, جو آپ کی فرسٹ آپ کو لسٹ کے اندر یا فرسٹ جو آپ سمجھ لیں جو فرسٹ لائن کے اندر نظر آتے ہیں, وہ آپ کو ایک خاص ایج گروپ کے لوگ نظر آئیں گے. یعنی ہوا یہ کہ وہ ڈیفینیٹلی جنہوں نے جوانی میں ایفرٹس کی وہ پھر آہستہ آہستہ عمر کے اگلے حصے میں چلتے چلے گئے, اور پھر وہ آپ کو وہی چند چہرے نظر آتے ہیں جو ایک خاص ان کی ایج کا اگر ڈفرینس ہوگا تو آپ کو وہیں کوئی 10 سال کا نظر آئے گا, اور ان کی اپنی جگہ بڑی کنٹریبیوشن ہے. لیکن اس میں غلطی یہ ہوئی, اگر کوئی اس کو غلطی نہ ماننا جائے تو ڈیفینیٹلی ان کا رائٹ ہے, کہ وہاں پر جو آپ کو جو ایک ایسوسیشن ہوتی ہے اس کو آپ نے جب اس کو ایک ادارے کی شکل دینی ہوتی ہے تو اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر ینگ جو نیو بلڈ ہے اس کو وہ انٹر کرتے رہیں, تاکہ جو آپ کی شفلنگ ہوتی رہے اور آپ کی جو نئی جو قیادت ہے وہ ابھر کے سامنے آتی رہے. وہ یہاں پہ نہیں ہوا, اور اس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے سال گزرنے کے بعد آپ کو وہ چند چہرے ہی نظر آئیں گے, اور وہ اس کا پھر نقصان یہ ہوا کہ آج جو آپ کو پاکستان ویٹرنری میڈیکل ایسوسیشن ہے وہ شاید کاغذوں میں کہیں نظر آ جائے. آپ کو وہ ایک آپ کو فکٹیشیس سی چیز ہوگی, یعنی ایک خیالی جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, جس کے اندر بہت سارے معاملات جو وہ ہوتے ہوں گے وہ بھی بس کاغذوں میں ہو جاتے ہوں گے. آپ کو شاید کہیں ان کا جو ہے وہ ان کی ڈائریکشن بھی مختلف ہوگی, اور وہ آپ اگر سمپل یہ کہیں کہ PVM میں کہیں ایکچوئل ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ ایک کاغذوں میں شاید ایگزسٹ کرتی ہو, اور وہ ڈیفینیٹلی اس سے ریلیٹڈ بہت سارے معاملات بھی ہیں. اور خاص طور پہ جب آپ PVMA کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے میں نے تو اس کا کوئی الیکشن ہوتے نہیں دیکھا. تو ممکن ہے کہیں کوئی خلائی ماحول میں وہ ہو جاتا ہو اور وہ اس کے رزلٹس ہیں وہ ایگزسٹ بھی کرتے ہوں. تو یہ کیوں ہوا کہ آپ نے اس کو ادارہ نہیں بننے دیا, وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو شخصیات تھیں وہ مضبوط ہوتی گئیں, ادارہ کمزور ہوتا چلا گیا, اور وہ اس پہ آپ چند لوگوں کا وہ قبضہ ہو گیا. اور وہ قبضہ بھی اس قبضے کی اہمیت کیوں ہوتی ہے اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ موڑ آتا ہے 1996 میں, کہ جب آپ کی وہ جو ایفرٹس پیچھے سے ہو رہی تھی پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل منظور کروانے کی, وہ 1996 میں آپ کا وہ ایکٹ منظور ہو گیا, اور 1996 کے ایکٹ کے نتیجے میں پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل وہ مارز وجود میں آ گئی. اچھا, جو پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل ہے اس کی بھی اپنی ایک ہسٹری ہے. اس پہ آج کل یہ پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے اندر اس کے بڑی دیر تک وہ رجسٹرار رہے ہیں ڈاکٹر علمدار حسین ملک, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, وہ اس کی پوری ہسٹری جو وہ منظر عام پر لے کر آ رہے ہیں. تو وہ اگر کسی کا انٹرسٹ ہو تو اس کو وہ ہسٹری بھی وہ لازمی پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ کونسل کس طرح بنی تھی اور اس میں کس کی کتنی کنٹریبیوشن تھی. اچھا, جب یہ PVMC بنتی ہے نا جی, تو پھر یہ جو PVMA کا رول ہے نا یہ بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اسپیشلی جو اس کے آفس ہولڈرز ہیں ان کا امپورٹنٹ رول بہت بڑھتا ہے. وہ اس طرح کہ